زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس، لوگوں کا خیال یہ ہے ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا خیال ہے۔ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اللہ اس بندے کی آزمائش ضرور فرماتا ہے۔ ایمان لانا یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے ہیں، اور انہیں بھی آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ آزمائش اس لیے فرماتا ہے تاکہ جو سچے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو جھوٹے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ جو جھوٹا ہوگا وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترے گا، اور جو سچا ہوگا وہ آزمائش پہ پورا اترے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ جب ساری آزمائشوں پر پورا اترے تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پیارے ابراہیم ہم نے آپ کو زمانے کا امام بنا دیا ہے۔ مصیبتوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، تو پہلے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا اللہ نے، ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کثرت کے ساتھ دعا کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے والے۔ یہ وصف ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج اگر کسی بندے کو دنیا کے اسباب چند نصیب ہو جائیں اور دنیا کی چمک دمک نصیب ہو جائے، آسان لفظوں میں کہہ لیں 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی اللہ سے ضرورت ہی کوئی نہیں، مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا حاجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس چند پیسے آ جائیں، آپ اس کے دعا مانگنے کے انداز کو دیکھیں، وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے اس طرح دعا مانگی جا رہی ہوتی، جیسے اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دعا یہ تھا کہ آپ دعا کے لیے اتنے ہاتھ بلند فرماتے تھے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا چیز نہیں ہے پاس، نبوت ہے، رسالت ہے، اولاد ہے، دنیا کا مال ہے، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ، ابراہیم علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ مالک سے سوال کرنے والے۔ اسی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف ذکر ہوا، فرمایا حلیم، ابراہیم علیہ السلام حوصلے والے، بڑا حوصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب جس کو حوصلے والا اللہ کہے، اللہ فرمائے کہ یہ حوصلے والا ہے، اس کے حوصلے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ خود بھی حوصلے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ حوصلے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی حوصلے والا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی صبر والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا صبر کرنے والا، سب سے زیادہ حوصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یدعون لہ الولد، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بیوی ہے، العیاذ باللہ۔
لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لیے بیوی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، لیکن مالک کتنا حوصلے والا ہے، کتنے صبر والا ہے، جب وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کی معافی قبول فرما لیتا ہے۔ تو بتاؤ پھر اللہ سے بڑا کوئی حوصلے والا ہے؟ اور اسی حدیث کے لفظ ہے، نہ صرف معافی قبول کرتا ہے بلکہ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ اپنے دشمنوں کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ حوصلے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ وہ حوصلے والے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، حوصلے والا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ہی ہے۔ آج اگر کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی رہتا ہو نا، تو محلے والے اس کے سامنے حق بات نہیں کرتے، کیوں؟ بڑا آدمی ہے، ڈر لگتا ہے اسے۔ کوئی اگر دیہات کا بڑا آدمی ہے، گاؤں کا کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، لوگ اس کو بات نہیں کرتے، حق بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب اس کو یہ بات کیسے کریں؟ اگر کوئی کسی شہر کا بڑا ہو تو کون اس کے سامنے بات کرے؟ اور اگر کوئی کسی ریاست کا والی اور مالک ہو اور بادشاہ ہو تو کس میں اتنی ہمت، کس میں اتنی جرت کہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، بادشاہ کو سیدھی بات کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ کیا ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 3 میں بیان کیا، فرمایا ابراہیم بڑے حوصلے والا ہے۔ یہ جو نمرود تھا نا، نمرود یہ کسی ایک ریاست کا بادشاہ نہیں تھا، یہ کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے والا تھا۔ اور ابراہیم کا حوصلہ کیا ہے؟ اس سے ٹکر لے لی، پوری دنیا کے بادشاہ سے ٹکر لے لی، اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پوری روئے زمین تاریخ انسانیت میں 4 لوگ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں، ایک کا نام ہے سکندر ذوالقرنین، جس کا ذکر پارہ نمبر 16 میں اللہ نے کیا، یسألونک عن ذی القرنین، اور دوسرے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور 2 کافر ہیں، ایک کا نام ہے بخت نصر اور ایک یہی نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابل آیا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ۔ مجھے آپ بتاؤ، علاقے کے وڈیرے کے خلاف بات کریں تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کسی شہر کے بڑے آدمی کے خلاف بات کریں ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ یار کتنا حوصلہ ہے اس بندے کا جس نے پوری دنیا کے بادشاہ سے ٹکر لے لی ہے، کتنا حوصلے والا آدمی ہے وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، ابراہیم بڑے حوصلے والا آدمی ہے۔ اور یہ ٹکر خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لی۔ نمرود کے سامنے بات چیت شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تارا، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس بندے کی طرف، حاج ابراہیم، وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، وہ جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے۔ ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کریں اور میرے اللہ کا انداز محبت دیکھیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کر رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اس سے جھگڑا کر رہا تھا، سبحان اللہ، کہو ذرا جاگنے والے، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اس سے جھگڑا کر رہا تھا، بلکہ یہ کہا قرآن میں کہ وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا۔ حالانکہ بات تو برابر ہو رہی ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جھگڑا وہ کر رہا تھا۔ بڑے آہستہ انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے جھگڑا وہ کرتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا، جو حق پر نہ ہو وہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں غضب یہ ہے، جو بندہ حق پر بھی ہو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ بڑا جھگڑالو ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو حق پر نہیں ہوتا وہ جھگڑالو ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ جھگڑالو نہیں ہوا کرتا، وہ تو حق پر جو ہے۔ تو نمرود جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم اس سے جھگڑا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ تو حق پر تھے، آپ حق بات کر رہے تھے۔ حق بات کو بیان کرنا یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔
یہ تو اللہ کی طرف سے بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کرے. یہ بندہ مومن کے ذمہ لگایا ہے اللہ نے کہ وہ حق بات بیان کرے، دوسروں تک پہنچائے. آپ نے نہ دیکھا اس بندے کی طرف جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. اب قرآن کے لفظوں پہ بھی ذرا غور کریں. اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. نمرود کو ملک کس نے دیا؟ اللہ نے. بولو سارے، اللہ نے نمرود کو ملک دیا. اس کا مطلب ہے یہ ایک غلط فہمی بھی اپنے ذہنوں سے نکال لیں اور دور کریں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ملک مل جانے سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو یہ محض اس کا خیال ہے، یہ غلط ہے، یہ اس کا وہم ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، مالک کی مرضی یہ ہے. وہ کبھی ایسا کرتا ہے کہ ملک کسی اور کو دے دیتا ہے، عزت کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے، رضا کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے. مجھے آپ بتائیں، ملک تو اس نے دیا نمرود کو، عزت ابراہیم کو دی ہے یا نہیں دی؟ ملک تو اس نے دیا ہے فرعون کو، عزت اس نے جناب موسیٰ کو دی ہے یا نہیں دی؟ ملک مالک کی مرضی ہے، کسی کو ملک دے دے، کسی کو عزت و کامیابی دے دے. ملک تو اس نے ابراہیم کو دیا، ملک تو اس نے دیا نمرود کو، عزت دی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو. ملک دیا فرعون کو، عزت دی جناب موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح نیچے چلتے ہیں تو بات یہاں آ کے رکتی ہے. وہ مالک ہے، ملک یزید کو دے دیتا ہے، عزت حسین کو عطا فرما دیتا ہے. مرضی ہے اس کی مرضی. کہا کہ ان آتاہ اللہ الملک. اور یہ بھی ذہن سے بات نکال دیں کہ جس کو ملک مل جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. بہت سارے ایسے ظالم ہیں جن کو اللہ نے ملک تو دیا ہے لیکن اللہ ان سے راضی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ملک کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے تو پھر کیا کہو گے کہ نمرود پر اللہ راضی تھا معاذ اللہ، فرعون پر اللہ راضی تھا، یزید پر اللہ راضی تھا. تو ملک مل جانے سے اللہ کی رضا نہیں مل جاتی. فرمایا اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. اذ قال ابراہیم، بات شروع ہوتی ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، یہ کام میں بھی کرتا ہوں. قید خانے سے اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کی گردن اڑا دی اور ایک کو کہا کہ تو آزاد ہے، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی، دوسرے کو موت دے دی. حالانکہ زندگی اور موت کا یہ تصور نہیں جو نمرود نے سمجھا. زندگی دینا اور ہے، موت دینا اور ہے. زندگی کا تصور یہ ہے، موت کا تصور یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یخرج الحی من المیت، یہ میرے مالک کی شان ہے کہ وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. یہ میرے اللہ کی مرضی ہے. انڈا ہے، انڈا مردہ ہے، لیکن اس مردے سے اللہ زندہ نکالتا ہے یا کوئی نہیں نکالتا؟ خدا پرست سبحان اللہ کہو ذرا محبت کے ساتھ. اللہ نکالتا ہے یا نہیں؟ پانی، انسان کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، مردہ ہے. مجھے آپ بتاؤ اس مردہ سے اللہ خوبصورت زندہ کو نکالتا ہے یا کوئی نہیں نکالتا؟ یہ ہے زندگی دینا، یہ ہے موت دینا. اس نے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی، دوسرے کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام، آپ نے سوچا کہ یہ احمق انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی اور موت دینا کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنا سوال تبدیل کیا، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے. ان قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بولے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر تو رب ہے نا تو سورج کو مغرب سے لا کے دکھا، کر ذرا یہ کام، پتہ چلے کہ تو رب ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں، نمرود تاریخ انسانی میں سب سے پہلا بدبخت آدمی ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے کسی نے رب ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کیا، اور یہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر کے اوپر تاج رکھا، ورنہ اس سے پہلے بادشاہ تاج بھی کوئی نہیں پہنتے تھے. تو اس نے سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو سورج کو نکال ذرا مغرب سے، پتہ چلے کہ تو رب ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ مبہوت ہو گیا وہ بندہ جس نے کفر کیا تھا.
اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دہشت زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ میری خدائی خطرے میں پڑ گئی۔ جب وہ دہشت زدہ ہوا، خوف زدہ ہوا، اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ یہاں پھر رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کمینے لوگ جب بھی لاجواب ہوتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کو پڑھ لیں۔ کمینے لوگ جب بھی لاجواب ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور کہنے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی حرکتوں کے اوپر اتر آتے ہیں۔ کہنے لگا جی ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ آواز خدا آئی، اگر تو ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والا ہے تو ابراہیم کا رب وہ ہے جو آگ سے بچانے والا بھی ہے۔ یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، قلنا، ہم نے کہا، ہم نے کہا۔ اور یہاں اللہ نے جبریل کو بھی نہیں بھیجا کہ جبریل تو جا کے آگ نو آگ، فرمایا جبریل ذرا پاسے ہو۔ سبحان اللہ کہو ذرا پیار، ذرا سائڈ تے ہو۔ قلنا، ہم نے کہا ہے آگ سے، یا نار، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ اور آگے فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، فرمایا وسلامن، سلامتی والی بھی ہو جا۔ وہ کہا تھا اقبال علیہ رحمت نے، ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا ابراہیم جیسا ایمان بنانا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا یہ ابراہیم کے رب کا کام ہے۔ تو یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والے، بڑے حوصلے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف قرآن مجید سے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، دوست بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب ملا، اچھا سبحان اللہ کو ذرا پیار، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب ملا اللہ کے خلیل ہونے کا، یہ عہدہ ملا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، جبریل آئے نا، آ کے بتایا کہ جناب اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ کو خلت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے، جبریل اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ پنجابی چینج آکھ لو، جبریل اگر میں چیک کرنا چاہواں تو کیویں کر سکتا ہوں؟ اگر میں دیکھنا چاہوں تو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اتنا بڑا اللہ نے مجھے منصب دیا، اتنا بڑا عہدہ دیا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، میں اگر دیکھنا چاہوں تو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جبریل امین نے عرض کی جناب کہ آپ جب بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اس کے علاوہ کوئی نشانی؟ تو جبریل نے عرض کی جناب آپ اگر کہیں گے نا کہ یا اللہ یہ مردہ ہے تو اس کو زندہ کر دے، آپ کے عرض کرنے پہ، آپ کے کہنے پہ اللہ مردوں کو بھی زندہ فرما دے گا۔ بس آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا۔ یہ دو نشانیاں۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ کو پتہ ہے بندے کو جب کوئی عہدہ ملے نا، کوئی عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، تو پھر وہ بندہ فیصلہ جب کرتا ہے تو اس کو دل میں بڑا شوق ہوتا ہے، اور دل میں بڑا اس کو شوق آتا ہے کہ دیکھو میں نے حکم کیا اور یہ ہو گیا، میرے کہنے سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ بندہ پھر اپنے عہدے پہ بیٹھ کے وہ ذرا لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دریا کنارے سفر کر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص مرا ہوا ہے اور وہ دریا کے کنارے پہ پڑا ہے۔ دریا کا، سمندر کا پانی جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی ہیں اور اس بندے کے گوشت کو نوچتی ہیں۔ پانی پیچھے جاتا ہے، مچھلیاں پیچھے جاتی ہیں، پھر اڑنے والے جو درندے ہیں، پرندے، وہ آتے ہیں اور اس بندے کے بدن کو نوچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ یہ انسان ہے، مرا ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ سمندر کی مچھلیوں کے پیٹوں میں ہے اور کچھ حصہ اڑنے والے پرندوں کے پوٹوں میں ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا منصب، اپنا عہدہ یاد آیا کہ اللہ میں نو عہدہ دیتا ہے، میں اگر آکھاں تے اللہ مردے زندہ کر دے سی۔ عرض کی اس مردے کو دیکھ کے، یا اللہ کہ مہربانی کر ذرا دکھا تو صحیح، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔
میرے مالک دکھا ذرا مہربانی کر۔ اب یہ قرآن ہے جی، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ البقرہ ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے سوال کیا، قال اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان کوئی نہیں؟ ذرا پڑھے لکھے حضرات جاگنے والے اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے ابراہیم تیرا ایمان کوئی نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے یا کوئی نہیں؟ مشورہ کر لو، سبحان اللہ کہنا ہے یار۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے یا نہیں؟ جی اللہ کو پتا ہے، بالکل اللہ کو پتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان ہے، پھر بھی سوال کیا۔ سوال کرنے میں حکمت یہ تھی، بعد میں کسی بندے نے کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو ایمان ہی کوئی نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا پیارے میں کرنے لگا ہوں سوال، تو دے جواب۔ یا اللہ ایمان ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، میرے نبی کے خلاف اگر کوئی اتنی بھی بات کرے، میں رب کی غیرت کو یہ بات بھی برداشت کوئی نہیں ہے۔ تیرا ایمان کوئی نہیں؟ قال بلا، اللہ ایمان ہے، کیوں نہیں، میرا ایمان ہے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، تو یہ سارا کام میرے سامنے کرنا، مہربانی فرما، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پیارے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندوں کو پکڑ، فصرہن الیک، انہیں لے آ، اپنی طرف مائل کر، اپنی طرف مانوس کر، اور پھر مانوس کرنے کے بعد ان کو کر ذبح۔ جب ذبح ہو جائیں تو بالکل ان کو چھوٹا چھوٹا، ان کے پنکھ پر الگ کر دے، ان کا گوشت الگ کر دے، ان کی ہڈیاں الگ کر دے، اور ان سارے پرندوں کو آپس میں ملا دے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، اللہ کا حکم تھا۔ 4 پرندے لیے، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کا جو گوشت تھا آپس میں ملا دیا۔ اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جو سامنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یا اللہ رکھ دیا، ذرا غور کیجئے گا۔ فرمایا اب واپس اپنی جگہ پہ، ثم ادعوہن، اب ان کو آواز دے، ان کو بلا۔ تفسیر ساوی والا کہتا ہے ابراہیم، اور یہ بات حاشیہ جلالین میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو کیا نا ذبح کرنے کے بعد ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لیں، اور باقی جو ان کے دھڑ تھے ان کا گوشت بنا کے سامنے پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ گردنیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ان کے جو گوشت ہیں وہ ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور اللہ فرما رہا ہے ثم ادعوہن، ان کو بلا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ ہے یہ بات، ان کو بلا۔ گردنیں کہاں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ او بھائی کان بھی گردن میں ہوتے ہیں، آنکھیں بھی گردن میں ہوتی ہیں، پرندوں کے کان بھی ابراہیم کے پاس، پرندوں کی آنکھیں بھی ابراہیم کے پاس، پرندوں کی جو عقل دماغ ہے وہ بھی ابراہیم کے پاس۔ فرمایا ثم ادعوہن، تو ان کو بلا۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاتینک سعیا، یہ دوڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ تو بلا ان کو، یہ آ جائیں گے دوڑ کے تیرے پاس۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بلایا وہ دوڑ کے آ گئے جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آنکھیں تو تھی نہیں، کیسے پتہ چلا کہ ابراہیم ادھر ہیں؟ کان تو تھے نہیں، کیسے آواز گئی کہ ابراہیم کی آواز ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ ابراہیم کے پاس جانا ہے اور بلانے والا ابراہیم ہے؟ کیسے یہ ساری چیزوں کا شعور کیسے ہوا؟ ماننا پڑے گا کہ نبی کو ماننے کے لیے یہ ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والے جہنم میں جائیں گے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور کچھ ایسے نابینا بھی ہیں نبی کو ماننے کی وجہ سے جنت کے مزے لے گئے۔ نبی کو ماننے کے لیے ظاہری آنکھوں کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ آئیں گے تیرے پاس 4 پرندے جی۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اب یہ ایک تفصیل ذرا بڑی خوبصورت ہے، سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور ذبح کیا، ایک مرغا ذبح کیا، ایک کوا ذبح کیا، اور ایک کبوتر ذبح کیا، 4 پرندے۔ اب یہاں صوفیاء نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا
کہ یہی 4 پرندے ذبح کیوں کیے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی 4 پرندے ذبح کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اور سے؟ اللہ نے تو کہا تھا اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے اپنی مرضی کے، جو تیرا دل کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہی 4 کو خاص کیوں کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے جو مور ہوتا ہے نا، مور، اس میں تکبر ہوتا ہے، یہ اپنے حسن پہ بڑا اتراتا ہے، اس کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنے حسن کے اوپر، بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں بڑا حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، میں یہ اور میں وہ۔ تو اس کو اپنے حسن کے اوپر تکبر ہوتا ہے، اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز ہوتا ہے۔ حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے؟ تو قیامت صحیح، تا قیامت نہیں۔ حسن کیا چیز؟ تو اس میں تکبر ہوتا ہے۔ دوسرا، کوے کو ذبح کیا۔ کوا بڑا حریص ہوتا ہے، اس میں بڑا لالچ ہوتا ہے، بڑا لالچی ہے۔ آپ اس کو 100 دفعہ بھی بھگائیں گے یہ پھر واپس آ جائے گا، اتنا لالچ ہے، اتنا حرص ہے اس میں۔ دوسرا، مرغے کو ذبح کیا۔ مرغے کو اس لیے ذبح کیا، مرغے میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ شہوت کا پجاری ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کبوتر کو ذبح کیا۔ کبوتر کو اس لیے ذبح کیا کہ اس میں جلد بازی بہت زیادہ ہے، وہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ پروان اوپر چڑھ جاتا ہے، پرواز کرتا ہے، جلد باز ہے۔ اب یہ 4 پرندے اور ان میں تھے 4 عیب۔ اب اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی زندگی ملے کہ جس میں سر بھی نہ ہو اور پھر بھی بندے کو شعور آ جائے، سر نہ ہو، سر الگ ہو، دھڑ الگ ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ایسی زندگی ملے بغیر سر کے مجھے شعور آ جائے، مجھے پتہ چل جائے، تو سب سے پہلے اسے تکبر کو ذبح کرنا پڑے گا۔ رل کے سبحان اللہ کو، شہوت کو ذبح کرنا پڑے گا، لالچ کو ذبح کرنا پڑے گا، جلد بازی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جب تم ان 4 چیزوں کے اوپر چھری پھیر دو گے، ان 4 عیبوں کو ذبح کر دو گے، اللہ تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ دھڑ الگ ہو، سر الگ ہو، پھر بھی تمہیں پتہ چلے گا بلانے والا کون ہے اور جانا کس کے پاس ہے۔ لوگ آج حیران ہیں، آج بھی لوگ حیران ہیں۔ میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے بغیر دھڑ کے، بغیر سر کے کیسے کلام کیا؟ دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے، آپ نے کلام کیسے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تم ان 4 چیزوں کو ذبح کر کے دیکھو تو صحیح، کرو تو صحیح۔ یاتینک سعیا، سر الگ ہو، دھڑ الگ ہو، اللہ شعور عطا فرما دیتا ہے۔ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور میرے نبی کی شان پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے حبیب۔ اب 2-3 جملے سن لیں نبی کی شان کے۔ ابراہیم ہے خلیل اللہ، نبی علیہ السلام ہیں حبیب اللہ۔ خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ حبیب اللہ کون ہوتا ہے؟ میرے نبی کی شان کا پہلا جملہ، آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ کہہ لینے کی؟ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے، خلیل اللہ جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ چخائے نمرود میں گئے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی رب راضی ہو جائے، اپنے مال کی قربانی پیش کی رب راضی ہو جائے۔ جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ رب راضی ہو جائے اسے کہتے ہیں خلیل اللہ، اور جس کو وہ رب کہے سونا تو راضی ہو جا اسے کہتے ہیں حبیب اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کہو ذرا پیار سے۔ خلیل اللہ یہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرتے رہیں، میرا نام قیامت تک باقی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا نام قیامت تک باقی رہے اور اچھا نام باقی رہے، لوگ مجھے یاد بھی کریں اور اچھے لفظوں سے بھی یاد کریں۔ بس سنیں اپنے نبی کی شان کا جملہ، جو اپنے ذکر کے باقی رہنے کی دعا کرے
اسے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اور جس کو رب خود فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسے کہتے ہیں حبیب اللہ۔ ادھر دعا مانگی جا رہی، ادھر خود کہا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی، یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور میرے نبی کو اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سبحان اللہ کہو ذرا پیار سے۔ وَجْعَلْنِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے اپنی رب کی ذات سے یہ پورا یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ میرا رب قیامت کے دن درگزر کرے گا، اور ادھر اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کی برکت سے اگلوں کو بھی معاف کر دیا ہے، آپ کے پچھلوں کو بھی معاف فرما دیا۔